صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب الوجہ الانور وجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا رسول اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیک صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مسجد واجب الاحترام بزرگ میرے دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین جل جلالہ امن ولہ کا احسان عظیم ہے اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن سربر سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سیاکار خطاکار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الرعد میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق النبی الرسول الکریم۔ جب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے احکامات کی روگردانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو جس طرح پہلے کی قومیں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتی تھی اور اللہ کے آنے والے عذاب کا مذاق اڑاتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام عرصہ دراز تک وہ کشتی تیار کرتے رہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو لوگ آ کے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نوح یہ کشتی تم کہاں چلاؤ گے، پانی تو ہے نہیں، اتنی بڑی جو کشتی بنا رہے ہو اس کے لیے پانی تو دور دراز تک نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ مذاق اڑاتے، ہنستے، ٹھٹا کرتے۔ رسولوں نے جب بھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور قوموں نے اس کا مذاق اڑایا، بار بار کہتے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اپنے عذاب کی بات کرتے ہو تو وہ کب آئے گا؟
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ رب فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلوں کی بہت سی سنگتوں کو ختم کر دیا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ جا کے ذرا زمین کو دیکھو، گھومو پھرو، مشاہدہ کرو۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ڈرانے والے آئے، ان کی تکذیب کے بعد ہم نے ان جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جا کے زمین کو دیکھو، ان قوموں کے آثار کو دیکھو۔ آج بڑی بڑی دریافتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، جیولوجیکل ریسرچ ہو رہی ہے، اینتھروپولوجیکل ریسرچ ہو رہی ہے عالم بشریت پر، اور اس زمین پر بسنے والی ہزاروں لاکھوں سال قبل قومیں اور جو تخلیقات معدوم ہو چکی، ان پر بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں۔ میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، عربین سویلائزیشن ہے، ایجپشین سویلائزیشن ہے، رومن سویلائزیشن ہے، مونجوڈارین سویلائزیشن ہے، ہرپن سویلائزیشن ہے، ماچو پچو سویلائزیشن ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سویلائزیشنز جو آج ختم ہو گئی، اور جن کا اپنے زمانے میں طوطی بولتا تھا، ان کا علم، ان کی طاقت، اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم سے زیادہ طاقتور تھی۔ آپ دیکھیں نا، اوزمنڈائس آف ایجپٹ اور ابو الہول کا وہ مجسمہ گیزا میں پہاڑوں کو کاٹ کر، اور بڑے بڑے پیرامڈز، اور آپ دیکھیں قومیں عاد و سمود کی باقیات پہاڑوں میں، کس طرح انہوں نے اس دور میں پہاڑوں کو تراش کر نہ صرف گھر بنائے بلکہ نقش و نگار بھی ان پر بنائے۔ آج تو بڑی بڑی مشینیں ہیں، جدید مشینری موجود ہے، لیکن آج بھی انسان پہاڑوں کو کاٹ کے ایسے گھر نہیں بنا سکا جیسے ہزاروں سال پہلے کی ان قوموں نے اس وقت بنائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ دیکھو ان قوموں کو، ارم ذات العماد، ارم کے لوگوں کو دیکھو، ارم کا شہر دیکھو، بیبلونین سویلائزیشن عراق میں تھی، بابل کی تہذیب، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا، دنیا کے 7-8 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اب اس کے آثار تقریباً مٹ چکے ہیں۔ تو رب نے فرمایا ان جیسا شہر کوئی نہیں بنا سکا دنیا میں۔ اللہ نے جس شہر کی تعمیر کی اور ترقی کی تعریف کی ہے، جو خالق کائنات ہے، جس کی خلاقیت کا اور تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ جب تعریف کر رہا ہے ارم جیسے شہر کی، اور فرما رہا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں میں ایسا کوئی شہر نہیں بنا سکا جیسے انہوں نے بنایا، اور اپنے دور کا وہ پیرس تھا، اپنے دور کا وہ ترقی یافتہ شہر تھا، تجارت کا مرکز تھا۔ پھر ایسی قومیں جن کے پاس کھیتی باڑی کی زمینیں تھیں، زمینیں سونا اگلتی تھی، ایسی ایسی قومیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو برابر کر دیا۔ فی دارہم جاسمین، وہ اپنے گھروں میں پڑے سوتے ہی رہ گئے، اٹھے ہی نہیں دوبارہ۔ بڑی بڑی سنگتوں کو اللہ نے دنیا میں ختم کر دیا۔ اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اور جو اس کے رسولوں کا، اس کے پیغام کا مذاق اڑاتا ہے، پس پوش ڈال دیتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بہت سی سزائیں ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرف معافی دے دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تاریخ میں ایک قوم ایسی ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، قریب تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اس قوم کو تباہ برباد کر دیا جائے، لیکن اچانک اس قوم کے اندر شعور بیدار ہوا، اور جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا نبی اگر چلا گیا ہے تو اب اللہ کا عذاب یقینی طور پر ہم پر آئے گا، لہٰذا وہ فوراً پوری کی پوری قوم نکلی، کھلے آسمان تلے، اور گریہ و زاری کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے لگی، معافی مانگنے لگی، اور اللہ کو ان کا یہ عمل پسند آ گیا، اور اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ ان پر سے اٹھا لیا۔ پورے قرآن کو دیکھیں تو ایک قوم ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ کیوں؟ اجتماعی توبہ۔ تو جب قوموں میں شعور بیدار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ جب قوم کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر اللہ کا نبی ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے تو اب اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ تو قرآن نے ماضی کی جتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا قرآن نے ان کا ذکر کیا، اور اللہ قوموں کو ترقی دیتا ہے کب؟ دنیا کا اصول ہم نے بتایا کہ جس طرح ہوا کا اصول ہے، جس طرح زندگی و موت کا اصول ہے، جس طرح اجرام فلکی کا اصول ہے، اللہ کے مقرر کردہ اصولوں پر یہ کائنات چل رہی ہے، اسی طرح عروج و زوال کے اصول متعین کر دیے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو یہ اصول ہیں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ اصول ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ اصول، اور اللہ نے واضح کر دیا۔ تو قومیں جب اللہ کے اصولوں پر عمل کرتی ہیں تو وہ عروج پاتی ہیں، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا طاقت کا اصول ہے، چاہے رحمانی طاقت کا ساتھ دے دیں چاہے شیطانی طاقت کا ساتھ دے دیں۔ شیطانی طاقت میں کیا ہوگا کہ زوال تو آنا ہی آنا ہے، اللہ کی پکڑ تو آنی آنی ہے۔ ان بطش لربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے کوئی چھڑا نہیں پاتا، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ اختیار کام آتا ہے، نہ کوئی سفارش کام آتی ہے۔ ایسی ہی سفارش کو اللہ نے روز قیامت کے لیے فرمایا، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا۔ اب لوگوں نے اس بات کو پکڑ کے کہا کہ دیکھیں شفاعت تو ہے ہی نہیں، ظالموں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا ان شیطانی قوتوں کا سہارا لے کر دنیا میں جو تم نے طاقت کو حاصل کیا تھا، اب آخرت میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہ تو خود عذاب میں جل رہے ہوں گے، وہ تو خود جہنم میں پڑے ہوں گے۔ جن شیطانوں کے نقش قدم پر چل کر تم نے اپنے معاشروں کو تشکیل دیا، بنیاد ڈالی، اور ہزارہا لاکھا لوگوں کو تم نے گمراہ کیا، جن رہنماؤں کے چکر میں جو خود گمراہ تھے، فضلوا اضلوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ گمراہوں کو اور جاہلوں کو اپنا اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو گمراہوں کو لوگ اپنا لیڈر اپنا امام بنائیں گے، فضلوا اضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسوں کے لیے کہا کہ ایسوں کے لیے روز قیامت کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں اچھے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اللہ کے نبی نے کیسے تربیت کی؟ تربیت کا وہی اصول قیامت تک قابل عمل رہے گا اور قابل ثمر رہے گا، وہ طریقہ جو نبی نے متعین کر دیا آ کے اب دنیا میں کوئی اور طریقہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔
نہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں، نہ قوموں کو یکجا کرنے میں، نہ تربیت کرنے میں۔ وہ اصول اب پرماننٹ ہو گئے جو اللہ کے نبی نے متعین کر دیے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے نبی شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، وہ شریعت کی تشکیل بھی فرماتے ہیں اور وہ شریعت کی تشریح قرآن کی وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ جیسے نبی نے اصول بنا دیے قیامت تک اب ویسے ہی رہیں گے، نبی کے اصولوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اگر قوموں کو ایک ہونا ہے تو وہ اصول اپنانے ہوں گے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اب اگر تربیت کا کام کرنا ہے تو ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سیرت و کردار کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا، ایک سمبولک اسٹیٹس اللہ کے نبی کی سیرت کو اللہ نے عطا فرما دیا کہ اب جس کو ترقی کرنی ہے، قوم کو یا فرد کو، وہ ویسے کرے جیسے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی اور جیسے اپنی ریاست مدینہ کو چلایا تھا، اب اسی اصول پر دنیا چلے گی۔ اب طاقتیں دو ہیں، میں نے آپ کو بتایا، ایک رحمانی اور ایک شیطانی۔ جو رحمانی طاقتوں کے ساتھ مل کر روحانی سیاست کرے گا، اقبال اس کو روحانی سیاست کہتے ہیں، وہ سیاست جو اللہ کے نبی نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں وہ روحانی اسپرچل پالیٹکس ہے، وہ روحانی سیاست ہے۔ وہ طریقہ وہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اب تربیت ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی تربیت کا اصول اگر متعین کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے تعلیم کا نظریہ جو ہے وہ مغرب کا ہے، ہم مغرب کی تعلیم کے اصولوں پر چل رہے ہیں۔ ہمارا جو نظریہ تعلیم تھا وہ دفن ہو گیا۔ مدارس میں اب نہ رازی پیدا ہوتے ہیں، نہ ابن سینا پیدا ہوتے ہیں، نہ ابن الہیثم پیدا ہوتے ہیں، نہ ابن فرناس پیدا ہوتے ہیں، کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ ہزارہ مدارس میں اب کوئی ایسا محقق نہیں نکلتا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو اور شریعت کو جمود کا شکار کر دیا، اس میں جمود آ گیا۔ گزشتہ تقریباً 600-700 سالوں سے جمود کا شکار ہیں ہم۔ اللہ نے جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ ہماری تعلیم بھی بہترین تھی، ہماری تربیت بھی بہترین تھی، ہمارا سیرت و کردار بھی بہترین تھا، ہماری معیشت بھی بہترین تھی، ہماری سیاست بھی بہترین تھی، ہمارا ہر نظام جو تھا انفرادی اور اجتماعی وہ بہترین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہترین رسول کا امتی مانتے ہوئے، بہترین کتاب کا قاری اور محقق سمجھتے ہوئے زندگی کو گزارتے تھے۔ اب نہ قرآن ہماری تحقیق کا موضوع رہا، نہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اور نہ آپ کے شمائل، نہ آپ کے معجزات ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ ہم واہ واہ تو کر لیتے ہیں معجزات پر، لیکن ذرا غور کریے، جس نبی کے اتنے معجزات ہوں، دور حاضر میں اس امت کا ایک معجزہ اس دنیا کے سامنے نہیں آتا۔ آپ اگر بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہوں، بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، بڑے قابل اساتذہ کہ اگر شاگرد ہوں تو آپ کے اندر قابلیتیں بھی ویسی نظر آنی چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ورنہ کہتے ہیں یار تم نے تو ادارے کو بدنام کر دیا، تم نے تو اپنے استاد کو بدنام کر دیا، اتنا قابل تمہارا باپ، تم نے باپ کے نام کو خراب کر دیا، تم نے ادارے کے نام کو خراب کر دیا، ادارہ کہاں کھڑا ہے اور تم کیا کر رہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں۔ تو کہاں کس نبی کا امتی کہ جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے دلوں کو دامن بنا دیا کہ یا اللہ اس نبی کا امتی بننے کا شرف عطا فرما۔ اس نبی کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے ہاتھ پھیلا دیے اور یہ فرما دیا کہ یا اللہ تو رسالت لے لے، لیکن اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہو۔
ہم اس نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارے اطوار، ہمارے اخلاق، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہماری فکر، ہمارا نظریہ دنیا میں کسی کو متاثر نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی اور قرآن کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بنایا، سب سے پہلی چیز تھی نبی کی محبت، اور نبی کی محبت سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، نبی کی محبت سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ محبت وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک جذبہ اور جنون بھر دیتا ہے عمل کا، اس کے اندر ایک بیتابی پیدا ہو جاتی ہے، ایک پیاس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس پیاس کی، اس تشنگی کی تشفی اور تسلی کے لیے تگ و دو میں لگ جاتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہمارے قلب و نظر کی جو موجیں ہیں اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ آیا ہوا، وہ سکون چھایا ہوا، جمود چھایا ہوا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اور اقبال کہتے ہیں وہ طوفان در حقیقت عشق کا طوفان ہے۔ عشق بے چین رکھتا ہے، عشق مضطرب رکھتا ہے، عشق انسان کو محقق بناتا ہے، عشق انسان کو مجاہد بناتا ہے، عشق انسان کے سیرت و کردار میں جب سماتا ہے تو اس کی خود ہی بلند ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی فکر بلند ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو، ہمیں کتاب پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہے، اور اب تو وہ بھی نہیں رہی، اب تو کتاب خوانی بھی نہیں رہی، کتابیں پڑھنے کا کلچر کہاں ہے؟ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں جوتے 5-5 ہزار کے خریدے جائیں اور شوکیس میں رکھ کر ان کو بیچا جائے، اور کتابیں چوراہے پر زمین پر رکھ کر بیچی جائیں اور تول کر خریدی جائیں، اور 10 روپے کی کتاب لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر اس قوم کو لیڈرز نہیں بلکہ جوتے چاہیے، اور وہی پڑھ رہے ہیں ہمیں۔ ہم 5,000 کا جوتا خرید لیں گے لیکن 500 کی کتاب نہیں خرید، کہیں گے اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، صاحب کتاب ہم نہیں بن سکے معذرت کے ساتھ۔ زندگی میں ایک بار کبھی قرآن کے میسج کو سمجھنے کی ایسے ہزاروں بد نصیب ہیں جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن کس فکر کی بات کرتا ہے، قرآن کس معاشرے کا ہمیں عکس دکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل آیات مبارکہ کی جد و جہد کیا تھی؟ فرد کے اندر تبدیلی آ جائے، فکر کے اندر تبدیلی آ جائے، اور جب فکر مضبوط ہوتی ہے تو اعمال خود بخود مضبوط پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے عقیدے فقط روایات کے اوپر کھڑے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پیچھے، علم الیقین کی بھی اصل حد تک ہم نہیں پہنچے۔ عین الیقین اور حق الیقین تو بڑی دور کی بات ہے، علم بھی اٹھ گیا ہے۔ علم الیقین کے ہی اگر درجے پر پہنچ جاتے تو کم سے کم علم کی بنیاد پر ہی ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا۔ ہم نے ایسے کئی گھرانے دیکھے ہیں جن کے یہاں فاتحہ، جن کے یہاں درود، جن کے یہاں عید میلاد النبی، جن کے یہاں اعراج کی تقریبات، جن کے یہاں سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا ان کے، کیونکہ ہم نے انہی چیزوں پر اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھی تھی، علم کی بنیاد پر عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا۔ علم وہ پانی ہے جو آپ کے عقیدے کے پودے کو درخت بناتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑا ہو کر پھل دیتا ہے،
اس کی جڑیں دل و دماغ میں مضبوط ہوتی ہیں۔ ذرا سا کسی نے موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ میں کہوں گا کیا اور اس نے سب چھوڑ دیا، اس کا بھائی یہ تو سب کچھ شرک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، کچھ نہیں ہوا، بتاؤ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ بس نماز پڑھیں۔ بھائی عقیدہ نہیں تو پھر نماز کہاں؟ عقیدہ نہیں تو روزہ کہاں؟ اور ہزارہ ایسے لوگ ہیں 5 وقتہ نمازی ہیں، سود کا کام کرتے ہیں۔ ہزاروں ایسے حاجی ہیں جو حرام کے پیسے سے جا کے ہر سال ماہ رمضان المبارک مسجد نبوی میں گزارتے ہیں۔ جب فکر ہی بالیدہ نہیں ہوگی تو عمل میں پھر بار بار میں کہتا ہوں، عمل کو عروج جو چیز عطا فرماتی ہے وہ محبت اور عشق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصول کیا تھا؟ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تبلیغ دین کا کام کیسے کرنا ہے؟ بالموعظۃ والحکمہ، حکمت کے ساتھ کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب علم ہی نہیں رہا تو حکمت کہاں سے؟ حکمت تو علم کا موتی ہے، جو اس کا ماحاصل ہے، جو حاصل ہوتا ہے انسان کو علم، تزکیہ، تصفیہ قلب کے بعد علم، اور علم کے بعد حکمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب قوم کی ترقی ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے قرآن نے اصول دے دیے، تو ہم نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا۔ ہے وہی صاحب امروز، اقبال کہتے ہیں آج کی قوم وہی ہے، آج اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھو جس کے ہاتھ میں اس کا حال نہیں ہوگا، مستقبل تو ویسے ہی پوشیدہ ہے، ماضی تو ویسے ہی گزر چکا ہے۔ جو غیر متبدل اور غیر متغیر ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے لمحہ موجود۔ جو لمحہ موجود میں موجود نہیں ہے، جو لمحہ موجود میں زندہ نہیں ہے، جس کی گرفت میں حال نہیں ہے، تو مستقبل اس کی گرفت میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہے وہی صاحب امروز، صاحب امروز وہ شخص ہے وہی صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ کل جو موتی کام آنا ہے، اگر وہ آج آپ نے زمانے کے سمندر سے محنت کر کے نکال لیا تو کل آپ کا ہوگا۔ اور جس نے آج سو میں گزار دی، جس نے آج جب قوموں پر سستی اور کاہلی طاری ہوتی ہے تو ان کا حال ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے حال کا فیصلہ دوسرے کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہماری تعلیم کا فیصلہ، ہماری معیشت کا فیصلہ، ہماری معاشرت کا فیصلہ، ہمارے دین اور عقیدے کا فیصلہ دوسرے کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ غلامی میں کچھ کام نہیں آتا، اور غلامی اسی چیز کا نام ہے، تجاہل کا، تساہل کا، کہ انسان جو ہے اس کے اوپر غفلت طاری رہے۔ جو ہوگا کل اللہ 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 دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں اختیار کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ دن کے بعد رات، وہ دن سے رات کو اور رات کو دن سے نکالتا ہے، جس طرح تخرج الحی من المیت، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ قوموں کی حیات کی بات کی ہے کہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وہ مردہ قوموں سے بعض اوقات زندہ لوگوں کو نکال دیتا ہے، وہ زندہ قوموں میں مردوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ قوم کی جب تک اپنی تمنا نہیں ہوتی اللہ پیدا نہیں کرتا۔ آپ
آپ کے اندر جب تک خواہش نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا۔ خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ تو رب نے فرمایا جس طرح میرا یہ اصول ہے ویسے قوموں کا اصول ہے، جو طاقتور ہوگا میں اس کو اختیار دے دوں گا۔ آپ اپنے اوپر شیطان کا اختیار دے دیں تو شیطان کی طاقت آپ پر کام کرے گی۔ فرمایا نا تأمرون بالمعروف، حکم دینے والے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، روکنے والے برائیوں کو۔ بتائیے حکم کون دیتا ہے؟ حکم کون دیتا ہے؟ حکم طاقتور دیتا ہے نا۔ گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے، وہ احکامات جاری کرے گی۔ عدالت کے پاس طاقت ہے، وہ احکامات جاری کرے گی۔ تو تأمرون میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر آپ طاقتور ہوں گے تو اپنے قانون بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے تو آپ نیکی کا حکم دینے کے قابل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ اگر ریاست نہیں ہے تو قانون کا اطلاق نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے۔ ریاست کی طاقت ضروری ہے اسلام کی تکمیل کے لیے۔ اسلام کا نظریہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ریاست نہ ہو۔ یہی ہے، اور پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ پریکٹس کر سکیں ہم اس شریعت کو جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی، پریکٹس کر سکیں اس کو۔ اور یہاں آ کے ناچ گانے شروع کر دیے ہم نے، اور کلچرل ایکسچینج شروع کر دیا ہم نے۔ جب کلچر ہے، کلچرل ایکسچینج ہو رہا ہے جی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانے، ہندوانہ مراسم۔ ہماری شادیاں شروع ہی ہندوؤں کے طریقے سے ہوتی ہیں، اب بعد میں مولوی صاحب کے پاس آ کے تعویذ لیتے ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ او بھائی تم نے تو ابتدائی پہلی بنیاد ہی تم نے شیطانیت سے رکھی تھی، گانے لگا لگا کے، ناچ اور ڈانس کر کے تو شادیاں کی تھیں۔ اب تعویذ کیا لینے آتے ہو؟ رحمت کے سارے دروازے تو آپ نے خود بند کر دیے گھر میں، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو جو قوم اپنی تہذیب ایکسچینج کے نام سے کلچرل ایکسچینج ہو رہا ہے، بھائی یہ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ پاکستان تو ایک نظریے کی بنیاد پر بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی بنیاد تھی۔ روز اول سے شیطان اس پر قابض آ گئے، ہم نے اپنا مقصد حیات کھو دیا۔ جو مخالف تھے وہ آ کے لیڈر بن گئے سارے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، میرا موضوع نہیں اس وقت۔ ریاست مدینہ کی بنیاد قرآن کا اطلاق تھا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا۔ یہ بنیادی مقصد تھا کہ اب اللہ کا قانون چلے گا، اب کسی انگریز کا قانون نہیں چلے گا، کوئی برٹش لا نہیں چلے گا، کوئی ہندو لا نہیں چلے گا، کوئی برہمن لا نہیں چلے گا۔ اگر کوئی قانون چلے گا تو قانون مصطفیٰ چلے گا، قانون الہی چلے گا۔ یہ مقصد تھا ریاست کا۔ معاشرت کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں۔ تو جناب ہم 5th جنریشن وار کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور 5th جنریشن وار جو ہے وہ پہلا کام یہ کر رہی ہے کہ آپ کے نظریات پر سب سے پہلا حملہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ سیاست سے تصور خدا کو اور معاشرے سے تصور خدا کو بدل کے رکھ دو۔ سیاست میں دین کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور 70 سال میں آپ نے دیکھا کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ جہاں ہمارے علماء کرام 70s میں آئے وہاں پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اسلامک پروویژنز ان دا 73 کانسٹیٹیوشن فارمولیٹڈ بائی آور علماء، ہمارے علماء نے اسمبلیوں میں پہنچ کر 73 کی قانون سازی کری، اسلامی دفاع کو شامل کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دروازے بند کر دیے کسی مرتد، کسی بد عقیدہ کے صدر و وزیر اعظم بننے پر۔ اب کیا کیا گیا؟ اس کے بعد اور تیزی یہ لائی گئی کہ مسلمان نام کا رہ جائے، نام تو اللہ کا لے، کام شیطان کا کرے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ کے جو آئے نام کے مسلمان رہے اور اعلی کار شیطان کے رہے۔ تصور خدا کو سیاست سے نکال دو،
تصور خدا کو معاشرے سے کھرچ کے رکھ دو. یہ روایتی مذہب اختیار کریں، جیسے ہندو ہے، جیسے عیسائی ہے چرچ میں جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان ہو جائے، روایتی طور پہ مسجد میں آئے، بس نماز پڑھے اور چلا جائے، بھاگ جائے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے. بس نماز بڑی ضروری ہے. اچھا بھائی کیوں ضروری ہے؟ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ بس اللہ نے فرض کر دی ہے، یہاں پہ آ کے ختم ہوا. نماز تو بہتری کے لیے ہے. عبادت کا تصور ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گرجے میں جا کے گھنٹے بجا کر آ جائیں، آپ جا کے بت کے آگے دودھ اڈیل کے آ جائیں. یہ تصور عبادت اسلام نے جو دیا، وہ دیا تاکہ ہماری سوچ میں، فکر میں، عمل میں تبدیلی آئے، شیطانی قوتیں کمزور ہو جائیں اور رحمانی قوتیں ہمارے اندر مضبوط ہو جائیں. روایتی دین، روزے رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج عمرے کرتے رہیں، لیکن حرام نہ چھوڑیں، بدکاری نہ چھوڑیں، شراب نہ چھوڑیں، یہ دھوکہ دہی نہ چھوڑیں، یہ کم تولنا نہ چھوڑیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں. یہ چیزیں ان کی برقرار رکھو. باقی نمازیں ان کو پڑھنے دو، ہم کو ان کی نماز سے کوئی خطرہ نہیں. ہم کو ایسی تبلیغ سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو معاشرے میں برائیوں کے خلاف نہ ہو. نمازیں پڑھتے رہو جی، ہاں نمازیں پڑھتے رہو. گٹے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سود کا کام کر رہے ہیں، پہلی تکبیر کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور رشوت کھا رہے ہیں. ہر رمضان مدینے اور مکے میں گزر رہا ہے اور جناب دھوکہ دہی کا کام ختم نہیں ہو رہا. وراثت کا مال کھا کھا کے چڑیوں کو اور بلیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یعنی جتنے بڑے گناہ تھے ان سب کو چھپا دیا. کہا نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ڈپلومیٹک نام دے دیا، منافقت کا نام ڈپلومیسی کر دیا. ڈپلومیٹک آدمی، یہ کیا ہے ڈپلومیسی؟ منافقت ہے، دوغلا پن ہے. برائیاں نہ چھوٹیں ان سے. نمازیں پکی پڑھیں، روزے ہر سال کے رکھیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، لیکن ان کے مزاج میں اور ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. یہ 5th جنریشن کا پہلا وار ہے جو ہم پر ہوا ہے کہ نسلوں کے ایمان کو مردہ کر کے رکھو. زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، قلب و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دلوں میں تو ہمارے برائیوں کے، ہوس پرستی کے، لالچ کے، رشوت کے، دھوکے بازی کے، دنیا سے محبت میں، ہر چیز کو ایمان تک کو قربان کر دینے کے بت سجے ہوئے ہیں دلوں میں. تو نماز میں کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا. منافقت ہے یہ. تو 5th جنریشن کا پہلا وار جو ہم پہ ہوا وہ یہی ہوا کہ تصور خدا کو بدل کے رکھ دو، تصور دین کو بدل کے رکھ دو. ہر سال امریکن پریزیڈنٹ مسلم کمیونٹی کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے افطار کی پارٹی دیتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کافر ممالک کے اندر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کا بھائی عبادت کا مہینہ، ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ جی بڑا اچھا. لیکن آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ روایتی دین بنانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے. عملی طور پہ نہیں. معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، گھروں میں کوئی انقلاب، فکر میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا. کچھ کرنے کی جستجو ہے ہی نہیں. صبح اٹھو، چیونٹیوں کی طرح نکلو بلوں سے، اپنا رزق جمع کرو اور دوبارہ بلوں کے اندر گھس جاؤ. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. اپنی نسل کے لیے نئے خواب نہیں ہے ہمارے پاس. اپنی نسل کو کسی عروج اور کسی مقام پہ جدید تعلیم ہم سے چھین لی گئی جو اسلام کی تھی، اسلام کی جدید تعلیم، تاکہ ہم کوئی سوال نہ کر سکیں. مذہبی تعلیم ایسی بنا دی گئی کہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے. سوال اٹھانا جرم ہو گیا معاشرے میں. استاد کے سامنے بھی، ادارے کے سامنے بھی، حکام کے سامنے بھی سوال نہیں اٹھا سکتے. پیر کے سامنے بھی سوال نہیں اٹھا سکتے. سوال کیا تو آپ زندیق ہیں. یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے. جہاں سوال کی اجازت نہیں وہ آزادی نہیں. اگر سوال منع ہوتا
تو خدا کی قسم عمر بن خطاب کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی یہ پوچھنے کی کہ آپ کے پاس یہ کپڑا اتنا کہاں سے آیا۔ تو فکر کی آزادی اسلام نے دی، اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر۔ یہ پہلا ہم پر وار ہوا جو کامیاب اب تک نظر آ رہا۔ اگلے جو میں انشاءاللہ اگلے اس کے نقطے کے اوپر بات ہوگی، ایک اہم اعلان مختصراً میں کروں گا۔ مسجد حاضہ کی کمیٹی کی جانب سے 100 روپے کے ٹوکن کی یہ رسید بک ہم نے اس کا اجرا کیا ہے۔ کلیم بھائی مسجد حاضہ سے نمائندگی کرتے ہوئے، کامران بھائی، یامین بھائی، خلیل بھائی 1 سے 10 تاریخ تک گھروں میں جائیں گے۔ آپ لوگ تعاون کیجیے گا۔ 100 روپے کا ایک ٹوکن ہے، کوئی 1 کٹوانا چاہے، 2 کٹوانا چاہے، 5 کٹوانا چاہے۔ جہاں ہم انٹرنیٹ کی فیسیں دے رہے ہیں، جہاں ہم ٹی وی کیبل کی فیسیں دے رہے ہیں، وہاں اللہ کے گھر میں آپ ہر ماہ باندھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے رزق میں ضرور بھی ضرور برکت ہوگی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 1 سے 10 تاریخ تک یہ حضرات آپ کے گھروں پر آئیں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنی زیادہ ہو سکے ٹوکن، 100 روپے کا ایک ٹوکن۔ 20 سے آنورڈ 30 تاریخ تک مارکیٹ میں بھی یہ جائیں گے اللہ کے گھر کے لیے، اور وہاں پہ بھی جن حضرات کا تعلق مارکیٹ سے ہے، جاننے والوں سے ہے، کام کرتے ہیں، مالک ہیں دکان کے، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کی ٹوکن کی پرچی ایک ہے، جس کی حیثیت جیسی ہے وہ اتنے ٹوکن کی پرچیاں کٹوائیں۔ مسجد کے لیے یہ حضرات آپ کے گھروں پر آئیں گے 1 سے 10 تاریخ تک، اور 20 سے 30 تاریخ تک یہ لوگ مارکیٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، تاکہ جو نہیں جانتے، ویسے تو تقریباً تمام لوگ ہی شناسا ہیں ان سے، یامین بھائی میرے خیال میں نہیں ہے اس وقت، تو یامین بھائی اور ہوں گے، اور خلیل بھائی جو ہماری مسجد کے مؤذن ہیں محترم، یہ ان کی معیت میں، ان کی قیادت میں ہماری یہ کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ کے گھر کو آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں، آپ لوگ ہی جائز کمائی سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں رہ کر انشاءاللہ ہم نے بڑے کام کرنے ہیں۔ کمپیوٹر کلاسز کا ہم نے آغاز کیا ہے، مسجد سے 1 روپیہ نہیں لیا، کمپیوٹر کلاسز ہم نے شروع کی۔ اب اس معاملے کو آگے بھی بڑھانا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا اخلاقی طور پہ بھی ہمیں سپورٹ کریں، اور مالی طور پہ بھی جو کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر میں اس کار خیر میں حصہ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی میں ایک بار کبھی قرآن کے میسج کو سمجھنے کی ایسے ہزاروں بد نصیب ہیں جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن کس فکر کی بات کرتا ہے، قرآن کس معاشرے کا ہمیں عکس دکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل آیات مبارکہ کی جد و جہد کیا تھی؟ فرد کے اندر تبدیلی آ جائے، فکر کے اندر تبدیلی آ جائے، اور جب فکر مضبوط ہوتی ہے تو اعمال خود بخود مضبوط پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے عقیدے فقط روایات کے اوپر کھڑے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پیچھے، علم الیقین کی بھی اصل حد تک ہم نہیں پہنچے۔ عین الیقین اور حق الیقین تو بڑی دور کی بات ہے، علم بھی اٹھ گیا ہے۔ علم الیقین کے ہی اگر درجے پر پہنچ جاتے تو کم سے کم علم کی بنیاد پر ہی ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا۔ ہم نے ایسے کئی گھرانے دیکھے ہیں جن کے یہاں فاتحہ، جن کے یہاں درود، جن کے یہاں عید میلاد النبی، جن کے یہاں اعراس کی تقریبات، جن کے یہاں سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا ان کے، کیونکہ ہم نے انہی چیزوں پر اپنے عقیدوں کی بنیاد رکھی تھی، علم کی بنیاد پر عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا۔ علم وہ پانی ہے جو آپ کے عقیدے کے پودے کو درخت بناتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑا ہو کر پھل دیتا ہے، اس کی جڑیں دل و دماغ میں مضبوط ہوتی ہیں۔ ذرا سا کسی نے موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ میں کہوں گا کیا، اور اس نے سب چھوڑ دیا، اس کہا بھائی یہ تو سب کچھ شرک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، کچھ نہیں ہوا،
بتاؤ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ بس نماز پڑھیں۔ بھائی عقیدہ نہیں تو پھر نماز کہاں؟ عقیدہ نہیں تو روزہ کہاں؟ اور ہزارہ ایسے لوگ ہیں 5 وقتہ نمازی ہیں، سود کا کام کرتے ہیں۔ ہزاروں ایسے حاجی ہیں جو حرام کے پیسے سے جا کے ہر سال ماہ رمضان مبارک مسجد نبوی میں گزارتے ہیں۔ جب فکر ہی بالیدہ نہیں ہوگی تو عمل میں پھر بار بار میں کہتا ہوں، عمل کو عروج جو چیز عطا فرماتی ہے وہ محبت اور عشق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصول کیا تھا؟ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تبلیغ دین کا کام کیسے کرنا ہے؟ بالموعظۃ والحکمہ، حکمت کے ساتھ کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب علم ہی نہیں رہا تو حکمت کہاں سے؟ حکمت تو علم کا موتی ہے، جو اس کا ماحاصل ہے، جو حاصل ہوتا ہے انسان کو علم، تزکیہ، تصفیہ قلب کے بعد، علم اور علم کے بعد حکمت حاصل ہوتی۔ تو اب قوم کی ترقی ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے قرآن نے اصول دے دیے، تو ہم نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا۔ ہے وہی صاحب امروز، اقبال کہتے ہیں آج کی قوم وہی ہے، آج اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھو جس کے ہاتھ میں اس کا حال نہیں ہوگا، مستقبل تو ویسے ہی پوشیدہ ہے، ماضی تو ویسے ہی گزر چکا ہے۔ جو غیر متبدل اور غیر متغیر ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ماضی کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے لمحہ موجود۔ جو لمحہ موجود میں موجود نہیں ہے، جو لمحہ موجود میں زندہ نہیں ہے، جس کی گرفت میں حال نہیں ہے، تو مستقبل اس کی گرفت میں کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہے وہی صاحب امروز، صاحب امروز وہ شخص ہے وہی صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ کل جو موتی کام آنا ہے، اگر وہ آج آپ نے زمانے کے سمندر سے محنت کر کے نکال لیا تو کل آپ کا ہوگا۔ اور جس نے آج سو کے گزار دی، جس نے آج جب قوموں پر سستی اور کاہلی طاری ہوتی ہے تو ان کا حال ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے حال کا فیصلہ دوسرے کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہماری تعلیم کا فیصلہ، ہماری معیشت کا فیصلہ، ہماری معاشرت کا فیصلہ، ہمارے دین اور عقیدے کا فیصلہ دوسرے کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ غلامی میں کچھ کام نہیں آتا، اور غلامی اسی چیز کا نام ہے، تجاہل کا، تساہل کا، کہ انسان جو ہے اس کے اوپر غفلت طاری رہے۔ جو ہوگا کل اللہ 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 دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں اختیار کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ دن کے بعد رات، وہ دن سے رات کو اور رات کو دن سے نکالتا ہے، جس طرح تخرج الحی من المیت، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ قوموں کی حیات کی بات کی ہے کہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وہ مردہ قوموں سے بعض اوقات زندہ لوگوں کو نکال دیتا ہے، وہ زندہ قوموں میں مردوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ قوم کی جب تک اپنی تمنا نہیں ہوتی اللہ پیدا نہیں کرتا۔ آپ کے اندر جب تک خواہش نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا۔ خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ تو رب نے فرمایا جس طرح میرا یہ اصول ہے ویسے قوموں کا اصول ہے، جو طاقتور ہوگا میں اس کو اختیار دے دوں گا،
آپ اپنے اوپر شیطان کا اختیار دے دیں تو شیطان کی طاقت آپ پر کام کرے گی۔ فرمایا نا تأمرون بالمعروف، حکم دینے والے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، روکنے والے برائیوں کو۔ بتائیے حکم کون دیتا ہے؟ حکم کون دیتا ہے؟ حکم طاقتور دیتا ہے نا۔ گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے، وہ احکامات جاری کرے گی۔ عدالت کے پاس طاقت ہے، وہ احکامات جاری کرے گی۔ تو تأمرون میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر آپ طاقتور ہوں گے تو اپنے قانون بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے تو آپ نیکی کا حکم دینے کے قابل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟ اگر ریاست نہیں ہے تو قانون کا اطلاق نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے۔ ریاست کی طاقت ضروری ہے اسلام کی تکمیل کے لیے۔ اسلام کا نظریہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ریاست نہ ہو۔ یہی ہے، اور پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ پریکٹس کر سکیں ہم اس شریعت کو جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی، پریکٹس کر سکیں اس کو۔ اور یہاں آ کے ناچ گانے شروع کر دیے ہم نے، اور کلچرل ایکسچینج شروع کر دیا ہم نے۔ کلچر ہے، کلچرل ایکسچینج ہو رہا ہے جی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانے، ہندوانہ مراسم۔ ہماری شادیاں شروع ہی ہندوؤں کے طریقے سے ہوتی ہیں، اب بعد میں مولوی صاحب کے پاس آ کے تعویذ لیتے ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ او بھائی تم نے تو ابتدائی پہلی بنیاد ہی تم نے شیطانیت سے رکھی تھی، گانے لگا لگا کے، ناچ اور ڈانس کر کے تو شادیاں کی تھیں۔ اب تعویذ کیا لینے آتے ہو؟ رحمت کے سارے دروازے تو آپ نے خود بند کر دیے گھر میں، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو جو قوم اپنی تہذیب ایکسچینج کے نام سے، کلچرل ایکسچینج ہو رہا ہے، بھائی یہ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ پاکستان تو ایک نظریے کی بنیاد پر بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی بنیاد تھی۔ روز اول سے شیطان اس پر قابض آ گئے، ہم نے اپنا مقصد حیات کھو دیا۔ جو مخالف تھے وہ آ کے لیڈر بن گئے سارے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، میرا موضوع نہیں اس وقت۔ ریاست مدینہ کی بنیاد قرآن کا اطلاق تھا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا تھا۔ یہ بنیادی مقصد تھا کہ اب اللہ کا قانون چلے گا، اب کسی انگریز کا قانون نہیں چلے گا، کوئی برٹش لا نہیں چلے گا، کوئی ہندو لا نہیں چلے گا، کوئی برہمن لا نہیں چلے گا۔ اگر کوئی قانون چلے گا تو قانون مصطفیٰ چلے گا، قانون الہی چلے گا۔ یہ مقصد تھا ریاست کا۔ معاشرت کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی طرز زندگی کو اپنائے۔ تو جناب ہم 5th جنریشن وار کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور 5th جنریشن وار جو ہے وہ پہلا کام یہ کر رہی ہے کہ آپ کے نظریات پر سب سے پہلا حملہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سیاست سے تصور خدا کو اور معاشرے سے تصور خدا کو بدل کے رکھ دو۔ سیاست میں دین کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور 70 سال میں آپ نے دیکھا کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ جہاں ہمارے علماء کرام 70s میں آئے وہاں پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اسلامک پروویژنز ان the 73 Constitution formulated by our علماء، ہمارے علماء نے اسمبلیوں میں پہنچ کر 73 کی قانون سازی کری، اسلامی دفاع کو شامل کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دروازے بند کر دیے کسی مرتد، کسی بد عقیدہ کے صدر و وزیر اعظم بننے پر۔ اب کیا کیا گیا؟ اس کے بعد اور تیزی یہ لائی گئی کہ مسلمان نام کا رہ جائے، نام تو اللہ کا لے، کام شیطان کا کرے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ کے جو آئے نام کے مسلمان رہے اور اعلی کار شیطان کے رہے۔ تصور خدا کو سیاست سے نکال دو، تصور خدا کو معاشرے سے کھرچ کے رکھ دو۔ یہ روایتی مذہب اختیار کریں، جیسے ہندو ہے، جیسے عیسائی ہے، چرچ میں جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان ہو جائے، روایتی طور پہ مسجد میں آئے،
بس نماز پڑھے اور چلا جائے، بھاگ جائے، اور یہی ہوتا ہے ہمارے۔ بس نماز بڑی ضروری ہے۔ اچھا بھائی کیوں ضروری ہے؟ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ بس اللہ نے فرض کر دی ہے، یہاں پہ آ کے ختم ہوا۔ نماز تو بہتری کے لیے ہے، عبادت کا تصور ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گرجے میں جا کے گھنٹے بجا کر آ جائیں، آپ جا کے بت کے آگے دودھ اڈیل کے آ جائیں۔ یہ تصور عبادت اسلام نے جو دیا وہ دیا تاکہ ہماری سوچ میں، فکر میں، عمل میں تبدیلی آئے، شیطانی قوتیں کمزور ہو جائیں اور رحمانی قوتیں ہمارے اندر مضبوط ہو جائیں۔ روایتی دین روزے رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج عمرے کرتے رہیں، لیکن حرام نہ چھوڑیں، بدکاری نہ چھوڑیں، شراب نہ چھوڑیں، یہ دھوکہ دہی نہ چھوڑیں، یہ کم تولنا نہ چھوڑیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں۔ یہ چیزیں ان کی برقرار رکھو، باقی نمازیں ان کو پڑھنے دو، ہم کو ان کی نماز سے کوئی خطرہ نہیں، ہم کو ایسی تبلیغ سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو معاشرے میں برائیوں کے خلاف نہ ہو۔ نمازیں پڑھتے رہو جی، ہاں نمازیں پڑھتے رہو، گٹے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سود کا کام کر رہے ہیں، پہلی تکبیر کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور رشوت کھا رہے ہیں۔ ہر رمضان مدینے اور مکے میں گزر رہا ہے اور جناب دھوکہ دہی کا کام ختم نہیں ہو رہا، وراثت کا مال کھا کھا کے چڑیوں کو اور بلیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یعنی جتنے بڑے گناہ تھے ان سب کو چھپا دیا، کہا نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ڈپلومیٹک نام دے دیا، منافقت کا نام ڈپلومیسی کر دیا۔ ڈپلومیٹک آدمی، یہ کیا ہے ڈپلومیسی؟ منافقت ہے، دوغلا پن ہے۔ برائیاں نہ چھوٹیں ان سے، نمازیں پکی پڑھیں، روزے ہر سال کے رکھیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، لیکن ان کے مزاج میں اور ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ 5th جنریشن کا پہلا وار ہے جو ہم پر ہوا ہے کہ نسلوں کے ایمان کو مردہ کر کے رکھو۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، قلب و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دلوں میں تو ہمارے برائیوں کے، ہوس پرستی کے، لالچ کے، رشوت کے، دھوکے بازی کے، دنیا سے محبت میں، ہر چیز کو ایمان تک کو قربان کر دینے کے بت سجے ہوئے ہیں دلوں میں، تو نماز میں کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا، منافقت ہے یہ۔ تو 5th جنریشن کا پہلا وار جو ہم پہ ہوا وہ یہی ہوا کہ تصور خدا کو بدل کے رکھ دو، تصور دین کو بدل کے رکھ دو۔ ہر سال امریکن پریزیڈنٹ مسلم کمیونٹی کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے افطار کی پارٹی دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کافر ممالک کے اندر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کا بھائی عبادت کا مہینہ، ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ جی بڑا اچھا، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ روایتی دین بنانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے، عملی طور پہ نہیں۔ معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، گھروں میں کوئی انقلاب، فکر میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کچھ کرنے کی جستجو ہے ہی نہیں۔ صبح اٹھو چیونٹیوں کی طرح نکلو بلوں سے، اپنا رزق جمع کرو اور دوبارہ بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں۔ اپنی نسل کے لیے نئے خواب نہیں ہے ہمارے پاس، اپنی نسل کو کسی عروج اور کسی مقام پہ جدید تعلیم ہم سے چھین لی گئی جو اسلام کی تھی، اسلام کی جدید تعلیم، تاکہ ہم کوئی سوال نہ کر سکیں۔ مذہبی تعلیم ایسی بنا دی گئی کہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ سوال اٹھانا جرم ہو گیا معاشرے میں، استاد کے سامنے بھی، ادارے کے سامنے بھی، حکام کے سامنے بھی سوال نہیں اٹھا سکتے، پیر کے سامنے بھی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ سوال کیا تو آپ زندیق ہیں۔ یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ جہاں سوال کی اجازت نہیں وہ آزادی نہیں۔ اگر سوال منع ہوتا تو خدا کی قسم عمر بن خطاب کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی یہ پوچھنے کی کہ آپ کے پاس یہ کپڑا اتنا کہاں سے آیا۔ تو فکر کی آزادی اسلام نے دی، اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر۔
یہ پہلا ہم پر وار ہوا جو کامیاب اب تک نظر آ رہا ہے۔ اگلے جو میں انشاءاللہ اگلے اس کے نقطے کے اوپر بات ہوگی۔ ایک اہم اعلان مختصراً میں کروں گا۔ مسجد حاجہ کی کمیٹی کی جانب سے 100 روپے کے ٹوکن کی یہ رسید بک ہم نے اس کا اجرا کیا ہے۔ کلیم بھائی مسجد حاجہ سے نمائندگی کرتے ہوئے، کامران بھائی، یامین بھائی، خلیل بھائی 1 سے 10 تاریخ تک گھروں میں جائیں گے۔ آپ لوگ تعاون کیجیے گا۔ 100 روپے کا ایک ٹوکن ہے، کوئی 1 کٹوانا چاہے، 2 کٹوانا چاہے، 5 کٹوانا چاہے۔ جہاں ہم انٹرنیٹ کی فیسیں دے رہے ہیں، جہاں ہم ٹی وی کیبل کی فیسیں دے رہے ہیں، وہاں اللہ کے گھر میں آپ ہر ماہ باندھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے رزق میں ضرور بھی ضرور برکت ہوگی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 1 سے 10 تاریخ تک یہ حضرات آپ کے گھروں پر آئیں گے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنی زیادہ ہو سکے ٹوکن۔ 100 روپے کا ایک ٹوکن ہے۔ 20 سے آنورڈ 30 تاریخ تک مارکیٹ میں بھی یہ جائیں گے اللہ کے گھر کے لیے، اور وہاں پہ بھی جن حضرات کا تعلق مارکیٹ سے ہے، جاننے والوں سے ہے، کام کرتے ہیں، مالک ہیں دکان کے، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کی ٹوکن کی پرچی ایک ہے، جس کی حیثیت جیسی ہے وہ اتنے ٹوکن کی پرچیاں کٹوائیں۔ مسجد کے لیے یہ حضرات آپ کے گھروں پر آئیں گے 1 سے 10 تاریخ تک، اور 20 سے 30 تاریخ تک یہ لوگ مارکیٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، تاکہ جو نہیں جانتے، ویسے تو تقریباً تمام لوگ ہی شناسا ہیں ان سے۔ یامین بھائی میرے خیال میں نہیں ہے اس وقت، تو یامین بھائی اور ہوں گے، اور خلیل بھائی جو ہماری مسجد کے مؤذن ہیں محترم، یہ ان کی معیت میں، ان کی قیادت میں ہماری یہ کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ کے گھر کو آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں، آپ لوگ ہی جائز کمائی سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں رہ کر انشاءاللہ ہم نے بڑے کام کرنے ہیں۔ کمپیوٹر کلاسز کا ہم نے آغاز کیا ہے، مسجد سے 1 روپیہ نہیں لیا، کمپیوٹر کلاسز ہم نے شروع کی۔ اب اس معاملے کو آگے بھی بڑھانا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا اخلاقی طور پہ بھی ہمیں سپورٹ کریں، اور مالی طور پہ بھی جو کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اللہ کے گھر میں اس کارِ خیر میں حصہ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔